ونعم الوكيل. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أبي القاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس محفل کا آغاز بابرکت محفل جو ہے آج اس کا آغاز دعائی سلامتی امام زمانہ سے کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کا حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی حاضی ساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه تسكنه زكاة أمته فيها تذليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکتب امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجت اوپن یونیورسٹی کی جانب سے آج 4 شعبان شہنشاہی کربلا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں محفل منعقد کی جا رہی ہے. ساتھ ساتھ آج بابرکت روز مکتب کے اسٹوڈنٹس کو رزلٹ ڈکلیئر کیا جائے گا اور آج سب طالب علموں کو سرٹیفکیٹ دی جائے گی انشاءاللہ تعالی. مکتب کے سب بچوں نے بہت محنت کی ہے ماشاءاللہ. سب کا جو رزلٹ ہے قابل تعریف ہے انشاءاللہ تعالی. میں مکتب کے تمام ٹیم کی طرف سے خاص کر مکتب کے فاؤنڈر حاجی مہدی حسن علی اکبر کربلائی کی طرف سے، مکتب کے پرنسپل حجت الاسلام والمسلمین آغا رضا عباس آبدی صاحب کی طرف سے، مکتب کی چیئر پرسن عالمہ سیدہ ذاکرہ رضوی صاحب کی طرف سے، مکتب کی ٹیچر معلمہ سیدہ ثانیہ علوی صاحبہ کی طرف سے پہلے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی خدمت میں اور آپ سب کی خدمت میں تہہ دل سے تبریک و تہنیت پیش کرتی ہوں. ہمارے مکتب امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے تمام اسٹوڈنٹس قابل اور ذہین ہیں، جس میں ٹیچرز کی محنت و لگن شامل ہے ماشاءاللہ، اور پیرنٹس کا بھی تعاون ہے. ان کا تعاون جو ہے وہ قابل تعریف ہے. عزیزان محترم، اس محفل کا آغاز ہمیشہ کی طرح تلاوت قرآن سے کریں گے. ہم اس بچے کو دعوت دینے جا رہی ہوں جو مکتب کا ننھا سا ابھرتا ہوا تارا ہے. انہوں نے نیا ایڈمیشن لیا ہے ماشاءاللہ سے. اس کو میں بلاتی ہوں، اس کو دعوت دیتی ہوں قرآن کی تلاوت کے لیے. سب سے پہلے مرزا عمار. سلام بیٹا. مرزا عمار آپ موجود ہے؟ جی میم. آپ بسم اللہ کریں، تلاوت شروع کریں میری جان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد عمار مرزا ہے. میں مکتب امام عصر میں پڑھتا ہوں. آج میں کروں گا سورہ قدر اور سورہ نصر کی تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام
حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. اللهم اللهم صل على صل محمد على محمد وعلى محمد وجل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکم آپ اللہ. سب کی خدمت میں میلاد مبارک. ماشاءاللہ خیر مبارک خیر مبارک. آپ نے بہت اچھے انداز میں تلاوت قرآن کی. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ تعالی. اب تلاوت کے لیے دوسری ننھی سی پی کو میں دعوت دینے جا رہی ہوں. میری جان سیدہ زینب علی کو وہ تلاوت پیش کرے. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. خیر مبارک میری جان. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. کس کی ولادت ہے بی بی؟ مولا عباس کی ولادت آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے. پنجتن امام معصوم 14 ہے. ماشاء اللہ ویری گڈ ویری گڈ. اور نبی کتنے ہیں بی بی؟ 1,24,000. رسول 313. بڑے رسول 5. واہ واہ ماشاء اللہ. آسمانی کتابیں 4. اور ماشاء اللہ. اور کربلا کے شہید 72 ہے. ہاں اللہ ہمارا ہے. اسلام ہمارا دین ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہے. قرآن ہماری کتاب ہے. ویری گڈ. کعبہ ہمارا قبلہ ہے. 12 امام ہمارے شہبہ ہے. علم ہم ہم محبت اہل بیت ہماری ہم شیعہ ماشاء اللہ. نماز ویری گڈ. روزہ حج زکات ویری گڈ. جہاد کے لیے ویری گڈ. نیکی کی ہدایت کرنا برائی سے روکنا ہم ویری گڈ. اور کلمہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں اچھا بی بی ہر کام سے پہلے کیا کہنا چاہیے؟ اور تمام کاموں میں برکت کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ اللہم صل علی محمد اربع ویری گڈ. آسمانی کتابوں کے نام
کیا ہے نام کیا ہے ویری گڈ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ویری گڈ ہمارے ساتھ آغا بھی ہے ہمارے ساتھ میم ہے سیدہ فریدہ میم ویری گڈ ماشاء اللہ نانی پری نے کمال کر دیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ مولا سلامت رکھے آپ کو میری جان میرا صلی علی محمد وعلی محمد آپ سب کا شکریہ ویری گڈ زینب کی سلامتی کے لیے ماشاء اللہ نعرہ حیدری بولیے نعرہ حیدری بولیے نا نعرہ خیبری یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خدا آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ تعالی آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے بہت ہی اچھی تربیت ہے ماشاء اللہ بس اسی کی ضرورت ہے مولا آپ سب جو بھی مکتب میں بچہ ہیں ہمارے گل و گلاب ہیں ان سب کو انشاءاللہ تعالی سلامت رکھے اور کامیابی عطا کرے انشاءاللہ ام البنین کا چاند ہے زہرا کا نور ہے ام البنین کا چاند ہے زہرا کا نور ہے عباس دو دو ماؤں کے دل کا سرور ہے عباس دو دو ماؤں کے دل کا سرور ہے زینب کا ناز ہے یہ وفا کا غرور ہے زینب کا ناز ہے یہ وفا کا غرور ہے حیدر کا آئینہ ہے شجاعت کا طور ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم عزیزان محترم اب خطابت کے لیے میں دعوت دینے جا رہی ہوں اس ہستی کو آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں مکتب امام اجل اللہ تعالی فرجہ کے پرنسپل حافظ قرآن حجت الاسلام والمسلمین آغا رضا عباس عابدی صاحب کو جناب آپ ممبر پر آ کر جلوہ افروز فرمائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصرین ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم عجل لولیک الفرج سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام اس مکتب امام عصر کے اعضاء کی طرف سے خصوصاً رہبر معظم آیت اللہ خامنائی کی طرف سے نبض کائنات روح کائنات گلہائے گلشن کائنات یعنی صاحب الزمان کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں آج کی مناسبت سے خداوند عالم باب الحوائج ابو الفضل العباس کے صدقے میں ہم تمام حاضرین اور ناظرین کی دلی حاجات کو پورا فرمائے بہت ہی مختصر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میں انشاءاللہ بچے جو ہیں وہ تفصیلاً جشن وغیرہ اور اشعار وغیرہ پیش فرمائیں گے آج اس ہستی کا کس اعتبار سے تذکرہ کیا جائے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے مسجد میں تشریف فرما ہے تمام اصحاب تشریف فرما ہے آپ کی خدمت میں ایک مرد عرب آتا ہے ایک مرد عرب آتا ہے اور آنے کے بعد امام کی خدمت میں بیٹھ جاتا ہے جیسے ہی امام کی خدمت میں بیٹھتا ہے امام اس کی طرف دیکھتے ہیں اور امام قمبر کو اشارہ کرتے ہیں کہ گھر جاؤ اور جانے کے بعد زینب سے ایک سبد اور ایک ٹوکری رکھی ہوئی ہے وہ لے کر چلے آؤ جناب قمبر چلے گئے اور جانے کے بعد دق الباب کیا
اندر سے جناب فضہ تشریف لائیں اور فضہ سے جناب قمر نے پیغام پہنچایا، فرمایا کہ آقا علی بن ابی طالب نے کہا ہے کہ فلاں مقام پہ ٹوکری رکھی ہوئی ہے، زینب سے کہیں کہ وہ لا کر دے دیں۔ جناب فضہ اندر گئیں اور جانے کے بعد جناب زینب کو یہ پیغام پہنچایا۔ جناب زینب نے وہ ٹوکری، وہ سبد اٹھانے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کی۔ جیسے ہی جناب قمر نے اس سبد کو لیا اور اس ٹوکری کو لیا، تو لینے کے بعد جناب فضہ کے چہروں کو دیکھا اور سوال کیا۔ فضہ بڑی خوشحال ہیں اور بہت زیادہ آپ کے چہرے سے آثار خوشحالی نمایاں ہیں، خیریت تو ہے، اور آج گھر میں غیر معمول جیسے روز کا معمول ہوتا تھا اس سے بہتر آج گھر میں خوشی نظر آ رہی ہے۔ تو جناب فضہ نے کہا قمر آپ کو معلوم نہیں، آج علی کے یہاں ام البنین کے بطن اطہر سے ایک قمر آیا ہے، ایک چاند آیا ہے، ایک فرزند آیا ہے۔ جناب قمر نے جیسی سنا، سننے کے بعد بڑے خوش ہوئے اور وہ سر جھکانے کے بعد دوڑے دوڑے مسجد میں پہنچے، اس سبت کو مولا کائنات کی خدمت میں پیش کیا۔ مولا کائنات نے اس مرد عرب کو اس سبت کو دیا، اس ٹوکری کو دیا، مرد عرب چلا گیا۔ جناب قمر فوراً بیان نہ کر سکے، چونکہ تمام اصحاب تشریف فرما تھے۔ جیسی ہی محفل تمام ہوئی، امام علی علیہ السلام قمر کی طرف متوجہ ہوئے۔ قمر بڑے خوشحال نظر آ رہے ہیں کہ جی مولا آپ کے یہاں فرزند آیا ہے، اس لیے میں خوش ہوں۔ مولا بے پناہ خوش ہوئے اور قمر کو ساتھ لیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ گھر میں قدم رکھا، جناب زینب کی آغوش میں جناب عباس تھے، آپ نے آغوش میں لیا اور لینے کے بعد 3 بوسے لیے، اور 3 بوسوں سے پہلے آپ نے نام رکھا عباس۔ عباس کے معنی جو ہیں وہ شیر کے ہیں، اسد کے بھی معنی شیر کے ہیں، غضنفر کے بھی معنی شیر کے ہیں۔ بنی ہاشم میں یوں تو سبھی بہادر ہیں، لیکن عباس اس شیر کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی رن میں، کسی جنگ میں ذرہ برابر جس نے اپنے قدم نہ ہٹائے، یا یوں کہا جائے کہ شیروں کے درمیان جو شیر ہو اسے جناب عباس کہا جاتا ہے۔ نام عباس رکھا اور 3 بوسے دیے۔ جناب زینب نے سوال کیا 3 بوسے کہاں کہاں کے دیے؟ 3 بوسے دیے۔ سب سے پہلا بوسہ آنکھوں کا بوسہ دیا، دوسرا بوسہ جو ہے لبوں کا بوسہ دیا، تیسرا کانوں کا بوسہ دیا۔ 3 بوسے دیے۔ جناب زینب نے سوال کر لیا بابا یہ 3 بوسے آپ نے کس لیے دیے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یرى الحق و یسمع الحق و یتکلم الحق، کہ میں نے 3 بوسے اس لیے لیے، آنکھوں کا بوسہ اس لیے لیا تاکہ ہمیشہ یہ حق دیکھے، لبوں کا بوسہ اس لیے لیا تاکہ یہ ہمیشہ حق بولے، کانوں کا بوسہ اس لیے لیا تاکہ یہ ہمیشہ حق کو سنے۔ بہرحال کس کس کمال کو جناب ابوالفضل عباس کے بیان کیا جائے، بے پناہ کمال ہے امام معصوم، جس کے مزار پہ کھڑے ہونے کے بعد آواز دے السلام علیک یا عبد الصالح کہہ کر جسے مخاطب کرے اسے جناب ابوالفضل عباس کہا جاتا ہے۔ بے شمار فضائل و کمالات ہیں، جس نے آج تک جو بھی لکھا اور جو بھی پڑھا، جو بھی آپ کی شان میں لکھا، خلاصہ کلام یہ کہ بس یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ایک آفتاب کی کرن تھی جو انسان کے، چاہے وہ مؤلف ہو، جو اس مؤلف کے، جو اس متکلم کے، پڑھنے والے کے، جو شاعر کے وجود پہ تابع ہوئی تھی، لیکن حقیقت خورشید کو کوئی درک نہیں کر سکتا۔ جس طریقے سے حقیقت خورشید کو کوئی درک نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے حقیقت کمالات ابوالفضل عباس کو کوئی درک نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ آج ہم مولا ابوالفضل عباس کے اس ولادت کے موقع پر یہ ہمارا جشن مکتب امام عصر کی جانب سے منعقد ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، بس 2-4 منٹ بڑی اہم گفتگو۔ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے وہ ایک جسم اور ایک روح، یہ 2 چیزیں انسان کے وجود کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جسم کے اپنے تقاضے ہیں، روح کے اپنے تقاضے ہیں۔ اگر اس انسان کے جسم سے روح کو نکال لیا جائے، یا یہ کہا جائے کہ اگر انسان کے اندر روح ہو لیکن اس کے اندر جو ہے یہ روح
مردہ ہو چکی ہو تو انسان چلتی پھرتی لاش کہلاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو جسم ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاکیزہ روح کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی انسان کی روح پاکیزہ نہیں ہے تو پھر وہ انسان کسی کام کا نہیں ہے۔ روح کب پاکیزہ ہوگی؟ اس روح کو کون سی چیز پاکیزہ کر سکتی ہے؟ وہ ہے دین، اور دین میں تفقہ جسے کہا جائے، دین میں تفقہ یعنی کیا؟ یعنی دین کو سمجھنا۔ دین کو کیسے سمجھ سکتے ہیں ہم؟ دیکھیے، دین کو سمجھنے کے لیے وہ ایسے سورس کی ضرورت ہے، ایسے وسائل کی ضرورت ہے کہ جن کا تعلق دین سے ہو۔ علماء ہیں، اور اسی طریقے سے ایسے مکاتب فکر کے جو دین سے ریلیٹڈ ہیں اور جن کا تعلق دین سے ہے، ان سے اگر ہم اپنے بچوں کو منسلک کرتے ہیں تو ان کی روح بھی تازہ رہے گی۔ ورنہ آج کل آپ دیکھیں حالات یہ ہیں کہ انسان جسم کے پیچھے پڑا ہوا ہے لیکن روح کی اس کو فکر نہیں ہے۔ قرآن مجید جو قلب پیغمبر اللہ نے نازل کیا ہے، ایک ایسی چیز ہے، قرآن اور دین فہمی یعنی دینیات جسے کہا جائے، اصول دین اور فروع دین، یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کی زندگی میں ہر لمحہ کام آنے والی چیز ہے۔ اور قرآن مجید تو جہاں قبر میں انسان سے سوال کیا جائے گا، اس میں جہاں توحید کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ من ربک، آپ کا رب کون سا ہے، اسی طریقے سے اس سے یہ بھی سوال کیا جائے گا کہ من کتابک، تمہاری کتاب کیا ہے۔ تو اگر قرآن مجید اس وقت وہی جواب دے گا انسان کہ جو قرآن سے منسلک ہوگا، اگر قرآن سے جڑا ہوا نہیں ہے تو انسان جواب نہیں دے سکتا کہ ہماری کتاب قرآن ہے۔ لہٰذا یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ایسے مکاتب سے اور ایسے مدارس سے جوڑا جائے اپنے بچوں کو کہ دو دینی تربیت کر رہے ہیں، قرآنی تربیت کر رہے ہیں۔ چونکہ ہمیں جسم کی زیادہ فکر ہوتی ہے، روح کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ یہ 6 سال غالباً 5 سے 6 سال چل رہا ہے، کووڈ میں ہمارا یہ مکتب امام عصر شروع ہوا، اور آج بھی اس کی خدمات رواں دواں ہیں کہ جس میں کافی حد تک پرشین کے، ہمارے فارسی کے کافی، اور جس میں کوئی تفریق نہیں تھی ہماری فارسی میں، تو چونکہ یہ موضوع عام تھا لہٰذا اہل سنت حضرات بھی اس میں درس حاصل کرتے تھے، اور اسی طریقے سے اہل تشیع بھی، اور بڑے بطور نحو احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے اس میں پرشین سیکھنے کے بعد اور سرٹیفکیٹ لینے کے بعد یہاں سے فارغ التحصیل ہوئے۔ اسی طریقے سے الحمدللہ ابھی بھی یہ مکتب امام عصر کے زیر سایہ اپنے سفر کو جاری کیے ہوئے ہے، اور آج بھی الحمدللہ اس میں کافی حد تک پنجم میں بھی بچے ہیں، پنجم سے لے کر اطفال سے لے کر پنجم تک کلاسز ہماری جاری ہیں، اور بڑی اچھی چیز ہے۔ دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا ہے اور یہ جو وسائل ہیں، انٹرنیٹ کا آج کا زمانہ ہے، ہم اپنے بڑے بچوں کو، جب بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں تو ہم ڈرتے ہیں والدین کہ ہم ان کو یا تو کسی اچھے ٹیچر کا انتظام کیا جائے تو کیسے انتظام کریں۔ تو یہ بہترین وسیلہ ہے اپنے گھر بیٹھ کے دینی تعلیم حاصل کرنے کا اور زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مکتب میں بچہ جاتا ہے تو پیرنٹ اس کے گھر پہ ہوتے ہیں، والدین اس کے گھر پہ ہوتے ہیں، نگرانی نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ بچہ اگر آن لائن پڑھ رہا ہے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ، تو الحمدللہ والدین اس پہ نگاہ بھی کیے ہوئے ہیں کہ بچے نے جوائن کیا یا نہیں کیا، بچہ پڑھا یا نہیں پڑھا۔ بہت سے بینیفٹ ہیں اس کے، بہت سے فائدے ہیں، اور آج ہمارا معاشرہ اور سماج اور ہمارے بچے مانوس ہیں اس موبائل سے، لہذا موبائل بھی سامنے ان کے موجود ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اطفال سے لے کر پنجم تک کی ہماری کلاسز جاری ہیں، اور بہترین اب کے امتحان دیے، بہترین رزلٹ آیا۔ پنجم والے جو ہے وہ پنجم کرنے کے بعد ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا، وہ فارغ ہو جائیں گے، اور جو جن کا سلسلہ اطفال سے شروع ہے 4 روم تک، وہ انشاءاللہ جاری ہو ساری رہے گا۔ اسی طریقے سے فارسی والی بھی ہمارے ساتھ خدمات ہیں کہ جو مسلسل جاری ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب یہ مکتب اس میں آنے کی کوشش، اور جو بھی اب سوالات یا پیرنٹس کی جو بھی شکایات ہیں وہ بھی بہت ہی بخوبی اچھے طریقے سے یہاں سنی جاتی ہیں، اور الحمدللہ خدا کے شکر سے کافی ابھی بھی جو ہمارے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، تو اس میں سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کچھ بچے ایسے ہیں کہ جن کے
جن کا قرآن تقریباً 22واں پارہ، بہت سو کا 22واں 23واں پارے چل رہے ہیں، بہت سو کے جو ہے 12ویں 13ویں پارہ چل رہے ہیں، بہت سو کے جو ہے وہ پہلا دوسرا تیسرا اسی طریقے سے، اور دینیات کی اپنی جو کلاسز ہیں وہ بھی جاری و ساری ہیں۔ ہم بھی اس میں خدمت انجام دے رہے ہیں بے عنوان ٹیچر کہہ لیجئے، اور الحمدللہ خواہر ذاکرہ معلمہ ثانیہ بھی موجود ہیں، اور ہماری بزرگ خواہر فضیلت جبین بھی اس میں بے پناہ تک شروع سے ان کی بھی محنت جاری و ساری ہیں۔ خداوند عالم آج باب الحوائج کے صدقے میں تمام کی حاجات پوری فرمائے۔ نہ ہم شکریہ ادا کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کچھ ہدیہ اور تحفہ دے سکتے ہیں، بہرحال بہترین تحفہ اور ہدیہ وہی پیش کرے گا کہ جس سے یہ ہمارا مکتب منسلک ہے، اور بس ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم یہ جو ہم گل و گلاب اور یہ خالی میموریاں بچوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، بس ان کی روحانی تربیت تھوڑی سی ہو جائے، تاکہ یہ بچے جو ہیں وہ ان کی دینی تربیت ہو کے اور اپنے گھر بیٹھے دینی تربیت ہونے کے بعد اور یہ کسی مقام اور منزل پر پہنچ جائیں۔ تو بس گزارش یہی ہے کہ آج باب الحوائج کے صدقے میں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ مکتب سے جڑنے کی کوشش کریں اور دیکھیں، موقع دیں، اور کوئی اگر شکایت یا اس طریقے کی کوئی بات ہے تو اس کی اصلاح کی ہم کوشش کرتے ہیں، بڑے دل باز کرنے کے بعد۔ اور بہرحال ہر چیز کے لیے انتظار کی ضرورت ہوتی ہے اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے، خصوصاً علم کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر علم کو آپ 100% اگر آپ علم کی خدمت اپنے آپ کو ڈالیں گے تو وہ 20% آپ کو عطا کرے گا، تو 20% یعنی نتیجہ ملے گا۔ تو انسان جب 100% محنت کرتا ہے تو پھر علم آہستہ آہستہ چلنے کے بعد اس کی خدمت انجام دیتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ ہم حاضر ہیں اور مسلسل ہماری جب تک توفیقات شامل حال رہیں گی ہم خدمت انجام دیتے رہیں گے، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ ہماری توفیقات وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنے مصروفیت کے باوجود ٹائم نکالا کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ ماشاءاللہ خدا آپ کو سلامت رکھے، اور اس مکتب امام عصر اجل اللہ تعالیٰ پر آپ کا سایہ ہمیشہ سلامت رہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ سب آپ جو ہیں محنت ہے آپ کی، اور جو عالمہ سیدہ ذاکرہ رضوی صاحبہ اس کی محنت، اور جو ٹیچر ہے ہماری معلمہ سیدہ ثانیہ علوی صاحبہ یہ ان کی محنت سے ہیں، اور ہمارا جو فاؤنڈر ہے ان کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے اس اللہ تبارک و تعالیٰ اس مکتب پر، کیونکہ انہی کی بدولت یہ سب جو ہے کر رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، ہم اپنا کام انجام دے رہے ہیں، ہم سب خادمہ ہیں اس مکتب کے اور ہمیشہ رہے گے تا حیات، جب تک زندگی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ ہم عہد کریں گے کہ تب تک ہم برابر اس کے بچوں کے حوصلہ افزائی کریں گے اور خدمت کریں گے ایک خادمہ کی حیثیت سے۔ آپ کا بہت شکریہ، آگا آپ کو سلامت رکھے، خدا آباد رکھے۔ جس کو کہتے ہیں باغ جنت و آستانہ میرے حسین کا ہے، جس کو کہتے ہیں باغ جنت و آستانہ میرے حسین کا ہے، علم و حکمت کا دین و ایمان کا ہر خزانہ میرے حسین کا ہے۔ طول سجدہ کو دے رہے ہیں نبی، مرتبہ کیا میرے حسین کا ہے، بس وہی ایک شخص ہے ہوشیار جو دیوانہ میرے حسین کا ہے۔ کلمہ لا الہ الا یہ ترانہ میرے حسین کا ہے، سارے لشکر کو دے جو خاموش، سارے لشکر کو جو کر دے خاموش، وہ اشارہ میرے حسین کا ہے۔ حشر کی دھوپ میں شفاعت کا شامیانہ میرے حسین کا ہے، میرے گھر مجلس عزا کی قسم آنا جانا میرے حسین کا ہے۔ دل پلتا ہے جس میں اے ساحل وہ گرانہ میرے حسین کا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اب میں دعوت دیتی جا رہی ہوں اس بچے کو جو ماشاءاللہ بہت ہونہار بچہ ہے، بہت قابل ترین بچہ ہے، جو ہم سے تھوڑا دور ہے تو مگر دل سے بہت نزدیک ہیں، سید عدیل حسین۔ اس کو میں دعوت دینے جا رہی ہوں، وہ آ کے کچھ اپنے انداز میں امام علیہ السلام کی کچھ 2-4 لفظ پیش کرے۔
بسم اللہ. السلام علیکم سید عدیل. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام میری جان. ویڈیو آن کرے. ماشاء اللہ میرا جان. بسم اللہ کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وجل فرجو. ہر ایک دل میں کربلا یاد کرنا تھا دیا حسین نے. ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نظر نہ آتا تھا خدا، نظر نہ آتا تھا خدا، دکھا دیا حسین نے. ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے. علی کا یہ بھی شعر ہے جو تیر سے ڈرے گا کیا. علی کا یہ بھی شعر ہے جو تیر سے ڈرے گا کیا. پسر کو ہاتھ میں اٹھا، پسر کو ہاتھ میں اٹھا، ہنسا دیا حسین نے. ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے. عرش فرش پہ ہر جگہ حسین ہی حسین ہے. عرش فرش پہ ہر جگہ حسین ہی حسین ہے. وجود ہی یزید کا، وجود ہی یزید کا مٹا دیا حسین نے. ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے. وہ نور ہے تو خاک ہے، بشر تیری بساط کیا. وہ نور ہے تو خاک ہے، بشر تیری بساط کیا. بنا کے خاک کو شفا دکھا دیا حسین نے. ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے. نام اتنا ہی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم فرجو. ماشاء اللہ جزاکم اللہ. سید عدیل ماشاء اللہ بہت ہی اچھا آپ نے پڑھا. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے. بہت ہی اچھے انداز میں ماشاء اللہ آپ نے پڑھا. بس اسی طرح پڑھا کرے. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ نے اچھے انداز میں پڑھا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وفرجنا بھی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وفرجنا بھی. جب ہم اب اور کسی کو دعوت دینے جا رہے ہیں، عدیل نے اچھا سنایا ہے. میں بھی اسی کے بارے میں صحیح. عباس جیسا زمانے میں کوئی شعر نہیں ہے. عباس جیسا زمانے میں کوئی شعر نہیں ہے. عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے. عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے. ماشاءاللہ. مولا سلامت رکھے آپ سب بچوں کو انشاءاللہ تعالی. مجھے پوری امید ہے کہ سب بچے آئے ہوں گے، کیونکہ آج ان کو رزلٹ ڈکلیئر کیا جائے گا، سرٹیفکیٹ ایشو کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو پہلے ہی آپ کو ذاکرہ میم نے بتایا کہ جو بچہ نہیں آئے گا اس کو رزلٹ آج نہیں ملے گا. تو ہمیں پتہ چلے گا لاسٹ میں میم آپ کی سب کی حاضری لے لے گی کہ کون بچہ موجود ہیں کون نہیں ہے. جو موجود ہوگا اسی کو سرٹیفکیٹس ملیں گے انشاءاللہ تعالی. آج کے دن جو ہے کتنا معتبر دن، کتنا متبرک دن ہے، جس دن آپ کا جو رزلٹ
ڈکلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کی محنت جو ہے، آپ کی لگن ہے جو آپ نے کی ہے، آپ کی ٹیچرز کی، آپ کے والدین کی، سب کی محنت لگن اس میں شامل ہے۔ ہماری دعا یہی ہے کہ خدا آپ کو ہمیشہ کامیاب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، واسطہ ہے علم کے شہر کا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور علم کے دروازے کا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا علیہ السلام کا، آپ سب بچوں کو سمیت، جو بھی مومن کا بچہ، جو بھی دنیا میں کائنات میں مومن کا بچہ، آپ سب مکتب کے بچے، ہم سب کے بچوں کو کامیابی عطا کرے انشاءاللہ تعالی۔ اب میں دعوت دینے جا رہی ہوں منقبت کے لیے سیدہ معصومہ کو، وہ آ کے انشاءاللہ منقبت پیش کرے۔ السلام علیکم سیدہ معصومہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولا حسین مولا مولا حسین مولا حسین مولا مولا حسین مولا حسین مولا مولا حسین، دل بولے جان بولے سارا جہان بولے، ماہ شبان بولے مولا حسین مولا حسین مولا مولا حسین مولا حسین مولا مولا حسین مولا حسین مولا مولا حسین۔ عیدوں کی عید ہے یہ ماہ شبان ہے، گھر گھر میں ہے چراغا تو جو مہمان ہے، تو جو مہمان ہے۔ خوشیوں کی محفلیں ہیں، سب کے چہرے کھلے ہیں، مولا یہ دل ملے ہیں مولا حسین مولا حسین مولا مولا حسین مولا حسین مولا مولا حسین، دل بولے جان بولے سارا جہان بولے، ماہ شبان بولے مولا حسین مولا حسین مولا مولا حسین مولا حسین مولا مولا حسین۔ تیری رگ رگ میں مولا حیدر کا جوش ہے، تیری مرضی کے آگے اللہ خاموش ہے، اللہ خاموش ہے۔ زہرا کی جان ہے تو، حیدر کی شان ہے تو، اللہ کا مان ہے تو مولا حسین مولا حسین مولا مولا حسین مولا حسین مولا مولا حسین مولا حسین مولا مولا حسین، دل بولے جان بولے سارا جہان بولے، ماہ شبان بولے مولا حسین مولا حسین مولا مولا حسین مولا حسین مولا مولا حسین۔ راہب کو 7 بیٹے پل میں نواز دے، فطرس کو بالوں پر دے عزم پرواز دے، عزم پرواز دے۔ کہتے ہیں تیرے نوکر تیری چوکھٹ پہ جا کر، لکھتا ہے تو مقدر مولا حسین مولا حسین مولا مولا حسین مولا حسین مولا مولا حسین، دل بولے جان بولے سارا جہان بولے، ماہ شبان بولے مولا حسین مولا حسین مولا مولا حسین مولا حسین مولا مولا حسین مولا حسین مولا مولا حسین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ سیدہ معصومہ، مولا آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ، آباد رکھے۔ ہمیشہ آپ اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، ہمیشہ آپ کی پریپریشن بہت اچھی ہوتی ہے، مولا سلامت رکھے اور کامیاب کرے آپ کو انشاءاللہ تعالی، ہمیشہ سب بچوں کو کامیاب کرے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے گل اور گلاب ہیں ہم مکتب کے بچے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے پوری یقین ہے کہ یہ ہمارے جو مکتب کے بچے ہیں یہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرض کے لشکر میں شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ خدا ہی جانے کہ پنجے میں کتنی قوت تھی، خدا ہی جانے کہ پنجے میں کتنی قوت تھی، پکڑ کر چلتا تھا حیدر کی انگلی عباس، پکڑ کر چلتا تھا حیدر کی انگلی عباس۔ علم کے سائے میں آؤ تو ایسا لگتا ہے،
علم کے سائے میں آؤ تو ایسا لگتا ہے آپ نے ہاتھ میرے سر پر رکھ دیے عباس۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اب میں دعوت دینے جا رہی ہوں مکتب کے جو ماشاءاللہ یہ سب ہونہار ہیں، یہ سب اسٹوڈنٹ قابل ترین ہیں اور ہونہار بچے ہیں، ذہین بچے ہیں۔ اب میں دعوت دینے جا رہی ہوں سیدہ افشا کو، وہ آ کے منقبت پیش کرے۔ السلام علیکم سیدہ افشا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں مکتب امامیہ اسعد اللہ تعالیٰ فرجک اسٹوڈنٹ آپ سبھی کے سامنے منقبت پیش کرنے جا رہی ہوں۔ عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، تو قمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے، تو قمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ باخدا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ باخدا ہے، تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے آسماں، تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے آسماں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، شیر خدا ہے بابا اور شیر کربلا تو، شیر خدا ہے بابا اور شیر کربلا تو، تیرے در پہ جو بھی آئے مشکل کرے کشا تو، تیرے در پہ جو بھی آئے مشکل کرے کشا تو، تیرے دیے جلاتا ہے اس لیے جہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، تو شہنشاہ وفا کا دو جگ پہ تیری شاہی، تو شہنشاہ وفا کا دو جگ پہ تیری شاہی، پنجتن ہے تجھ پہ نازا ایسی وفا نبھائی، پنجتن ہے تجھ پہ نازا ایسی وفا نبھائی، شاہد تیرے علم پہ پنجتن کا اے نشان، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے سیدہ افشا، خدا آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کے والدین کو سلامت رکھے، آپ کی علم میں ترقی ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ زہرا کے سجدوں کا صلہ ہے غازی عباس علیہ السلام، زہرا کے سجدوں کا صلہ ہے غازی عباس، مصلح پہ لا شریک ہے ملا ہے غازی عباس، شبیر کے ہوتے ہوئے سالار ہے عباس، شبیر کے ہوتے ہوئے سالار ہے عباس، اب اس سے بڑا کیا مرتبہ سناؤں، بدل دیتے ہیں یہ تقدیر کی راز، بدل دیتے ہیں یہ تقدیر کی راز، عین سے علی علیہ السلام، عین سے عباس علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بھی۔ اب میں دعوت دینے جا رہی ہوں انشاءاللہ، ذاکرہ جی کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ صفی سسٹر جو ہے تو یہ بھی مکتب کے کوئنز ہیں، ہمارے مکتب کی سب جو لڑکیاں ہیں کوئنز ہیں، اور جو لڑکی ہے وہ کنگ ہے ماشاءاللہ۔ ہم یہ اتنے پیار کرتے ہیں اپنے مکتب کے بچوں سے انشاءاللہ، یہ ہمارے اپنے بچوں سے بھی پیارے ہیں، جیسے اپنے بچے ہیں برابر ویسے ہی یہ بچے ہمارے ہیں۔ اب میں دعوت دینے جا رہی ہوں صفی سسٹرز کو، وہ آ کے منقبت پیش کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم صفوی سسٹرز مکتب امام اس اجل اللہ تعالیٰ فرجک کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ سب سے پہلے آپ سب کو ولادت امام حسین علیہ السلام اور ولادت حضرت عباس علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔
آج ہم آپ سب کے سامنے ایک نعت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، ایک محمد کا بیٹا ایک زہرا کی دعا، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، ایک جوانان جنت کا سردار ہے، دوسرا باد خیبر علمدار ہے، ایک جوانان جنت کا سردار ہے، دوسرا باد خیبر علمدار ہے، ایک خدائے صبر و رضا ایک قرآن وفا، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، ایک وہ جس کی مرضی ہے رب کی رضا، ایک وہ جس کو باب الحوائج کہا، ایک وہ جس کی مرضی ہے رب کی رضا، ایک وہ جس کو باب الحوائج کہا، دونوں حرم کے بیچ میں بیٹھو مل جائے خدا، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، ایک سبیلوں کا مالک ہے شاہ دوسرے کی نشانی ہے مشک و علم، ایک سبیلوں کا مالک ہے شاہ دوسرے کی نشانی ہے مشک و علم، آج تلک دیتا ہے صدائے نہر الکما، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، ایک عطا ہی عطا اور شفا ہی شفا، ایک سکھا ہی سکھا اور وفا ہی وفا، ایک عطا ہی عطا اور شفا ہی شفا، ایک سکھا ہی سکھا اور وفا ہی وفا، ایک قدریا پر قبضہ ایک دلوں کا شہنشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، ایک محمد کا بیٹا ایک زہرا کی دعا، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ماشاء اللہ جزاکم اللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو، بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے انشاءاللہ کیا، دو بادشاہوں کو آپ نے ان کے فضائل جو بیان کیے ہیں، مولا آپ کے گھر بار کو سلامت رکھے، اور آپ کے جو میمز ہیں، جو میڈم ہیں ثانیہ زہرا علوی اور عالمہ سیدہ ذاکرہ صاحبہ اور پرنسپل آغا رضا عباس آبدی صاحب، اسی طرح سب کو انشاءاللہ تعالی جو فاؤنڈر ہیں مکتب کے حاجی مہدی حسن علی اکبر کلبرائی صاحب، انشاءاللہ ان کو بھی سلامتی عطا کرے، آپ اور سب بچوں کو سلامتی عطا کرے، مولا آپ کا جو ہے سایہ باپ ماں کا وہ سلامت رکھے انشاءاللہ تعالی۔ سکھی عباس تو کتنا نصیب والا ہے، سکھی عباس تو کتنا نصیب والا ہے، تجھے حسین کی بہنوں نے مل کے پالا ہے، تجھے حسین کے بہنوں نے مل کے پالا ہے، میں کیسے بتاؤں کہ عباس کیا ہے، میں کیسے بتاؤں کہ عباس کیا ہے، حیا کا ہے کعبہ وفا کا ہے خدا۔ عزیزان محترم، اب میں جس ہستی کو دعوت دینے جا رہی ہوں وہ تعارف کے محتاج نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں، ہم سب کی جان ہے، آپ سب سٹوڈنٹس جو ہیں، یہ سب سٹوڈنٹ ہم سب کی جان ہیں، ہم دونوں کی جان ہیں، اور تینوں کی، ثانیہ زہرا کا سب ہے، مکتب امام اصل کی چیئر پرسن اور مکتب کی ٹیچر جو ہے
دونوں کو عالمہ سیدہ ذاکرہ رضوی صاحبہ اور سیدہ ثانیہ علوی صاحبہ، آپ ممبر پر آ کر جلوہ افروز ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام خدا علیکم۔ آپ کو سلامت رکھے، بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سب کو ولادت ابوالفضل عباس اور ولادت امام حسین مظلوم کربلا اور ماہ مبارک شعبان کی تمام ولادتیں، جناب زینب عالیہ سے لے کر علی اکبر علیہ السلام کی ولادت، پانچویں امام چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت، ساری ولادتیں مبارک ہو۔ السلام علیکم ثانیہ، کیسے ہیں آپ؟ مبارک ماشاء اللہ سے اتنے دن سے ہم لوگ یہ مکتب تقریباً ابھی 5 سال ہو چکے ہیں، اور 5 سال میں ہم نے جو بھی کام انجام دیا ہے اس کا ایوارڈ جو بھی ہے یہ خدا ہی ہم کو دے گا اور اہل بیت ہی دیں گے، مگر اس مکتب میں کوئی ایک کی محنت نہیں ہے۔ میں نہیں کہوں گی کہ یہ میری محنت ہے، میں نہیں کہوں گی کہ یہ آپ کی محنت ہے، میں نہیں کہوں گی کہ یہ سیدہ فضیلت جبین صاحبہ کی محنت ہے، میں نہیں کہوں گی کہ یہ آغا کی، یہ محنت سب کی ہے۔ جب ٹیم بنتی ہے، ایک کاروان بنتا ہے، تو ایک یعنی ایک بہت بڑا کام عظیم کام انجام دیا جاتا ہے، اور یہ عظیم کام جو ہے بغیر تائید اہل بیت، بغیر تائید امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج کے نہیں ہوا ہے۔ اور یہ مبارکباد ہم سب سے پہلے پیش کرتے ہیں ہم سب کی جانب سے، ہمارے چھوٹے چھوٹے نونہالوں کی جانب سے، کیونکہ اس مکتب میں 3 سال کے بچے جو ابھی تو یعنی بات بھی کرنا نہیں آتی ہے۔ ابھی دیکھا تھا ثانیہ کی بیٹی بہت ہی چھوٹی تھی، وہ اسی طرح سے ہمارے مکتب میں سب سے چھوٹی ہماری ہونہار، میں کہتی ہوں نا کہ کوئنس میں ایک ان کو ایک لقب دیا گیا تھا ہمارے مکتب کا، اس لیے کہ یہ بچے اب 5ویں تک آ چکے ہیں ابھی، اور سب سے چھوٹے تھے، سب سے معصوم، اور اب ان بچوں کا بھائی بھی ماشاءاللہ سے امیر علی اس مکتب میں، کیونکہ سب سے پہلے مکتب کی جان، مکتب کی شان، مکتب کی روح میں کہوں گی کہ سیدہ فضیلت جبین صاحبہ، آپ کو یہ ولادت بہت بہت مبارک ہو، اور آپ کے عابد سید صاحب ماشاءاللہ سے یہ پس خیر پردہ ہمیں گائیڈ مبارک، کرتے خیر رہتے ہیں، مبارک، یہ ورنہ سب ہماری غلطیاں جب ہم لوگ کرتے ہیں ہے، ہمارا یعنی تازہ کھانا ہے آپ کا، ماشاء اللہ اصلاح کرنے ماشاء والا اللہ۔ پردے غائب میں رہ کر یہ اصلاح ہماری کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال میں ان کی صحت کی سلامتی کے لیے بھی دعا کروں گی، اور سب سے پہلے ہم مکتب کے فاؤنڈر الحاج مہدی حسن علی اکبر کربلائی صاحب کے لیے صحت و تندرستی کی اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور یقیناً انہی کے ساتھ ہم مکتب کے پرنسپل حجت الاسلام والمسلمین حافظ اللہ، یعنی حفظ قرآن جنہوں نے حافظ قرآن کی ہے، حفظ قرآن کیا ہے، ان کے لیے، کیونکہ یہ قابل تعریف شخصیت ہے، اس لیے کہ تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ابھی تک، اور انشاءاللہ جب تک ہماری حیات ہے ہم ایک ساتھ جڑے رہیں گے۔ تو مکتب کے پرنسپل کے لیے بھی ان کی صحت و سلامتی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کی پوری فیملی کو مبارکباد دیتے ہیں آج کی ولادت کی، اور آج کی یہ عظیم دن، کیونکہ کل جو دن گزرا ہے امام حسین مظلوم کربلا کی ولادت کا۔ ثانیہ، امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ کیا ہے؟ 3 شعبان سن 4 ہجری، مولا سید الشہداء امام حسین مظلوم کربلا کی ولادت کا دن ہے، اور آپ سب کی خدمت میں مبارکباد امام مظلوم کربلا پیش کرتے ہیں۔ اور آج کی جو ولادت کا دن ہے، وہ ولادت کا دن آج ولادت کا دن ہے مولا ابوالفضل عباس علمدار فوج حسین، یعنی 3 شعبان 4 شعبان، اور آپ کے والد کا نام ہے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جیسا کہ سب سے پہلے ہمیں حجت الاسلام والمسلمین آغا سید رضا عباس عابدی صاحب نے آپ سب کو بتا دیا تھا نا کہ دعاؤں کا نتیجہ ہے مولا عباس، کیونکہ مہکا ہوا کیا فاطمہ زہرا کا چمن ہے، اس باغ کا ایک پھول حسن اور حسین ہے، تاریخ مگر کرتی ہے ایک اور اضافہ، عباس سا بھائی ہے نا اور زینب سی بہن ہے، عباس سا بھائی ہے اور زینب سی بہن ہے۔ تو سن ولادت جو ہے آپ کا 26 ہجری ہے، اور آپ کی ماں کا نام فاطمہ کلابیہ ہے۔
یہ وہ وفا شعار یعنی ماں ہے کہ جنہوں نے عقد امیر المومنین یعنی مولا کائنات کے عقد کے بعد یعنی ان دونوں کا جب عقد ہوا، مولا کائنات کی زوجہ ام البنین جن کا نام فاطمہ کلابیہ ہے، جب عقد ہوا تو جب یہ خانہ حیدر میں آئی یعنی اپنے شوہر کے گھر آئی تو فوراً یعنی جب داخل ہوئی تو اس در کے چوکٹ پر سجدہ ریز ہوئی، اور جب داخل ہوئی تو بچوں کو دیکھا اور بچوں کو دیکھ کر خوب پیار کیا۔ جب بھی مولا کائنات جناب ام البنین کو فاطمہ کہہ کر پکارا کرتے تھے تو جناب فاطمہ نے ایک دن دیکھ لیا اور بچوں کی طرف چہرہ دیکھ کر کے دیکھا تو بچوں کو دیکھ کر محسوس کر لیا کہ یہ بچے اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں۔ فوراً اپنے شوہر نامدار سے کہا کہ اے حسنین کے بابا مجھے فاطمہ کہہ کر نہ پکارے۔ یہ وفا شعار وفا دار بی بی جو آج جشن صبر و وفا منایا جا رہا ہے، صدقے میں امام حسین علیہ السلام کے، صدقے میں مولا ابو الفضل عباس کے، تو آج کی یہ دن جو گزر رہا ہے خدا آپ سب کو اس دن کے صدقے میں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آفات و بلائے تو شر سے محفوظ رکھے، اور رزق علم دین کے لیے ہمیشہ ہمیشہ اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور آپ بتائیں کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی والدہ اور آپ کے والد، آپ کی ولادت۔ امام حسین مظلوم کربلا جو کسی تعارف کے کیا محتاج، جس کا خود خدا تعریف کرے، یہ وہ شخصیت جو سید الشہداء کہلائی، جس کی ولادت کا دن کل گزر چکا ہے۔ آپ کے والد مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد ہے۔ یہ وہ فاطمہ ہے جو اللہ کو فاطمہ یعنی جو جنت میں مومنین کو لے جانے والی، جہنم کی آگ سے بچانے والی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اتنا پیارا نام اللہ نے فاطمہ کو دیا، اور وہی نام اللہ نے حسین کو دیا کہ جو جنت کے سردار ہے، جوانوں کے سردار ہے۔ اور جس مہینے میں اللہ نے ان کی ولادت رکھی وہ یہ مہینہ ہے کہ جس میں خدا نے نہیں گوارا کیا کہ کسی کی شہادت ہو جائے۔ آپ دیکھیں شعبان کے مہینے میں شعبان کے مہینے میں کسی کی شہادت نہیں ہے، اور محرم کے مہینے میں کسی کی ولادت ہے۔ سفر میں تو ولادت آپ کو مل سکتی ہے مگر محرم میں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی خوشی میں کوئی غم نہیں ہوگا اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ یہ عظیم مہینہ اور یہ عظیم برکتوں والا مہینہ، اتنا بہترین مہینہ جو ہمارے درمیان میں سے گزر رہا ہے، اس کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ اس لیے کہ اب میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں یہ مکتب امام عصر انٹرنیشنل آن لائن اوپن یونیورسٹی، جس کی تائید کے بغیر ہماری یہ خدمت کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجک، وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجک کی خدمت میں ہم سب کی جانب سے آپ کے جد امام حسین علیہ السلام، آپ کی جد ماجدہ جناب زینب سلام علیہ، آپ کی جد ماجد زین العابدین علیہ السلام چوتھے امام علیہ السلام، اور علی اکبر علیہ السلام، اور آج کی ولادت ابو الفضل عباس بہت بہت مبارک ہو۔ اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کی ہر خوشیوں کو پروردگار، اسی طرح سے ہر خوشی کو پروردگار ہمیں نسبت دے اہل بیت علیہ السلام سے۔ اسی کے ساتھ ہم ایک منقبت پیش کرنا چاہتے ہیں اور آپ سب ہمارے ساتھ شامل رہیں، نعرے بھیجیں، مائک آن کریں، جو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، کیونکہ بچوں نے آج کمال کر دیا ماشاءاللہ۔ صفوی سسٹرز، معصومہ ہے، اور تقریباً عدیل اور عدیل کے عمار، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سعید عدیل، اور ہر جشن میں اور ہر مجلس میں، یعنی کہ مجلسوں کے دنوں میں، غموں کے دنوں میں مجلسیں برپا ہوتی ہیں اور ہم بچوں کو ٹرین کرتے ہیں، اور یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے باہر نکلے، مائک میں وہ مجلس برپا کریں، بالکل، یعنی کہ اندر کا ڈر نکل جائے بچوں کا، ماشاءاللہ پڑھنے کی عادت ہو جائے۔ یہ ہماری کوشش ہے انشاءاللہ۔ چلیے آپ لوگ سماعت فرمائیں ایک نعرے حیدری کے ساتھ، نعرے حیدری۔ یا علی، سب سے پہلے ہم امام حسین علیہ السلام کی منقبت پیش کریں گے مختصر سی، اور اس کے بعد ابو الفضل عباس۔ یا حسین ہے
क्या हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन है, क्या हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन, क्या हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन है। करे जो कोई हमसरी, किसी की क्या मजाल है, जहां में हर लिहाज से हुसैन मिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई तीसरा हुसैन है, न कोई दूसरा हुसैन है। क्या हुसैन है, न कोई इंतहा हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन है। हिदायत हुसैन पर मुलाहिजा फरमाए, हिदायत हुसैन पर अमल करो हुसैनियों, रहेंगे हम बेहश्त में, यकीन रखो हुसैनियों। देखिए, सिर्फ जश्न मनाना हमारा काम नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिदायत पर अमल करना हमारा काम है। हिदायत हुसैन पर अमल करो हुसैनियों, रहेंगे हम बेहश्त में, यकीन रखो हुसैनियों। कबूल होगी हर दुआ, कबूल होगी हर दुआ, किसी से क्यों डरे भला, हमारा वास्ता हुसैन है, क्या हुसैन है, हमारा वास्ता हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन है, क्या हुसैन है। देखिए, अगर सेहत के बाद परवरदिगार ने बीमारी के बाद सेहत रखी है, और कुछ महीनों पहले मुझे डॉक्टर ने ऐसी बीमारी कह दिया था कि जिसमें बचने के ही चांसेस नहीं थे। यही अज़ाखाना जब हमने सजाया तो तब हमें पता चला कि आप अज़ाखाना सजा कर देखिए और अपनी किस्मत आजमा कर देखिए। और उसके दूसरे ही दिन मेरे टेस्ट थे। अल्लाह ने सारे टेस्ट मेरे बहुक्म अहले बैत, कुछ भी नहीं होता, शायद मुझसे काम और लेना है परवरदिगार को, सारे मेरे टेस्ट जो थे वो नॉर्मल निकले। कज़ा के बाद फिर हमें नई हयात मिल गई, कज़ा के बाद फिर हमें नई हयात मिल गई, पेशार से अजाब से हमें नजात मिल गई, पेशार से अजाब से हमें निजात मिल गई। सवाल जब किया गया, सवाल जब किया गया, सवाल जब किया गया, है कौन तेरा रहनुमा, तो मैंने कह दिया हुसैन है, क्या हुसैन है, तो मैंने कह दिया है हुसैन, तो मैंने कह दिया हुसैन है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है। ये पंजतन के अंजुमन का पांचवा चिराग है, ये पंजतन की अंजुमन का पांचवा चिराग है। हुसैन का पहला हम सफर, हसन का पहला हम सफर, हसन का पहला हम
सफर अली का दूसरा पिसर सुभान अल्लाह, इमाम सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। इमाम तीसरा इमाम तीसरा हुसैन है, क्या हुसैन है, इमाम तीसरा हुसैन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप लोगों को अपने जिब्रील दुआ के मांग पीछे, रहे, मेरी हमेशा बच्चों जिब्रील से भी के दुआ यही पीछे, रहती है, हर रोज मैं एक एक बच्चे को दुआ देती हूँ, अल्लाह इनके माँ जिब्रील बाप के को सलामत पीछे। रखे और इस मकतब को दिन दुगनी चार चौगनी तरक्की इनायत फरमाए। हम पसे पर्दा भी काम कर रहे हैं और देखिए इमाम ज़माना जल्ला ताला फरज का ये मकतब तो गायब में नजर आता है, मगर इस मकतब में तकरीबन इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, हमने ओपन यूनिवर्सिटी रखा। कल ऐसा ना हो कि रोजे महशर आए और कोई ये कहे कि कोई हमें पढ़ाने वाला ही नहीं था। तो पढ़ाने वाले परवरदिगार ने मुहैया किए, हमें नहीं, मकतब ऐसे कई हजार होंगे और चल रहे हैं माशाल्लाह से, मगर हम मकतब तो ओपन कर चुके थे, इसका इनॉग्रेशन भी कर चुके थे। मकसद यही था कि मकतब हम खुद पढ़ाएं, हम किसी और टीचर को बुलाएंगे भी, रखेंगे भी, मगर जो हम खुद मेहनत करेंगे ना, कोई और से हम नहीं करवा सकते। और हम मेहनत कर रहे हैं, सब मिल के कर रहे हैं, हमारी ये टीम कर रही है और तो हाजी मेहदी हसन अली अकबर करबलाई के जेर साया कर रहे हैं। इमाम ज़माना हमारे सरपरस्ती में और हम सरपरस्ती इमाम ज़माना में ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मौला अब्बास की शान में बस चंद मिसरे आप सबके सामने बयान करेंगे। क्या है मेरी तकदीर में लिखा, गाज़ी जाने मौला जाने, क्या है मेरी तकदीर में लिखा, गाज़ी जाने मौला जाने, जो भी होगा बेहतर होगा, जो भी होगा बेहतर होगा, गाज़ी जाने मौला जाने, गाज़ी जाने मौला। देखिए अल्लाह मौला आप सबको करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। और कल मतलब जो शब गुजर गई है ना, ये शब में हमने जो जश्न मनाया है वो करबला की सरजमीन पर, और अक्सर और बेशतर हमने शाबान की ज़ियारतें की हैं और शाबान माह शाबान में हम करबला की सजा। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह आप सबको अगले साल माह शाबान की ज़ियारतें इसी दिन मैसर फरमाए। मैंने सफर की हिम्मत कर ली, मैंने सफर की हिम्मत कर ली, करबला की नियत कर ली, मैंने सफर की हिम्मत कर ली, करबला की नियत कर ली, मुश्किल मुश्किल खतरा वतरा, मुश्किल मुश्किल खतरा वतरा, गाज़ी जाने मौला जाने, नारा तो जरूरी है इस वक्त, नारा तो जरूरी है। जाने, क्या है मेरी तकदीर में लिखा, गाज़ी जाने मौला जा। समाप्त करना है। पहले मिस्र ने जब ये पूछा, पहले मिस्र ने जब ये पूछा, किससे मिला ये हुस्न का सदका, किससे मिला ये हुस्न का सदका, यूसुफ के होठों से निकला, यूसुफ के होठों से निकला, गाज़ी जाने मौला जाने, गाज़ी जाने मौला जाने, अपने अंधेरे अपने उजाले, अपने अंधेरे अपने उजाले, सब कुछ करे तो इसके हवाले, अपने अंधेरे अपने उजाले, सब कुछ करे दो इनके हवाले,
بیٹے کی روزی بیٹے کا رشتہ، بیٹے کی روزی بیٹی کا رشتہ، غازی جانے مولا جانے، غازی جانے مولا جانے، اپنی اپنی جھولی پر، لیکن جو دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوگی، پورے دل سے اور پورے اطمینان قلب سے اور صاف نیت کے ساتھ یہ دعا دے رہی ہوں کہ خدا آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، اور چھوٹے چھوٹے جو بچے آج پروان چڑھ رہے ہیں ماں باپ کو ان کا پروان چڑھانا دکھائے۔ اپنی اپنی جھولی بھر لو، اپنی اپنی جھولی بھر لو، مدح و ثنا دل کھول کے کر لو، مدح و ثنا دل کھول کے کر لو، اگلے جشن میں کون رہے گا، اگلے جشن میں کون رہے گا، غازی جانے مولا جانے، غازی جانے۔ یہ بطور بچوں کے لیے اور ماں کے لیے شعر ہے۔ ماں بچوں کو دیتی ہے لوری، ماں بچوں کو دیتی ہے لوری، چھوٹے نہ عشق آل کی ڈوری، ماں بچوں کو دیتی ہے لوری، چھوٹے نہ عشق آل کی ڈوری، دنیا کی پرواہ نہ کرنا، دنیا کی پرواہ نہ کرنا، غازی جانے مولا جانے، غازی جانے مولا جانے، مجھ سے میری پہچان نہ پوچھو، مجھ سے میری پہچان نہ پوچھو، کیا ہے میرا ایمان نہ پوچھو، کیا ہے میرا ایمان نہ پوچھو، میرا ایمان میرا عقیدہ، میرا ایمان میرا عقیدہ، غازی جانے مولا جانے، غازی جانے مولا جانے، غازی جانے مولا جانے، کیا ہے میری تقدیر میں لکھا، کیا ہے میری تقدیر میں لکھا، غازی جانے مولا جانے، جو بھی ہوگا بہتر ہوگا، جو بھی ہوگا بہتر ہوگا، غازی جانے مولا جانے۔ بولو آپ سب جلدی، کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے عباس ہے، عباس ہے، ٹوٹے دلوں کی آس ہے، عباس ہے، عباس ہے، زینب کا برادر خاص ہے، عباس ہے، عباس ہے، سکینہ کے امو خاص ہے، عباس ہے، عباس ہے، محمد کا نواسا، کیا حسین، زہرا کا دلارا، کیا حسین، مولا کا بیٹا، حسین، حسین، زینب کا بھائی، حسین، حسین، عباس کا بھائی، حسین، حسین، اکبر کا بابا، حسین، اصغر کا بابا، حسین، حسین، سکینہ کا بابا، حسین، حسین، ہم سب کا پیارا، حسین، حسین، جان سے ماشاء اللہ پیارا، آپ لوگوں نے ماشاء اللہ سے لبیک یا سیدہ حسین، فضیلت جمیل صاحبہ میری بڑی بہن ہے، کیا حسین، لبیک سلامتی رہبر معظم سید اللہ اطلاق
खामनाई बुलंद तरीन सलवात। खुदा, सबसे पहले हम खुदा से दुआ करते हैं कि परवरदिगार ईरान की हिफाजत फरमा, हमारे मराठे ग्राम की हिफाजत फरमा, हमारे मौजूद की हिफाजत फरमा। और ये रूहानी पावर जो है, सुपर पावर कहते हैं अमेरिका को, मगर ये जो रूहानी पावर हमारा सुपर लीडर जो है हमारा, वो सबसे यानी 85 साल का एक शेर जो मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के उसूलों पर चलने वाला, और जिसकी दुआओं में ये असर है कि आज शैतानी तागूत जो उथल पुथल कर रही है, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। खुदा हमारे रहबर मुअज्जम की हिफाजत फरमा, ईरान की हिफाजत फरमा, तमाम मुक़द्दस मकामात की हिफाजत फरमा। और इसी के साथ मैं आपसे ये कहूंगी कि आज हम डिक्लेयर करने वाले थे रिजल्ट्स, और मुझे पता है कि सारे बच्चे जो हमारे मकतब इमाम यासिर रज़ियल्लाहु ताला फरज़ के होनहार जो बच्चे हैं, हमारे लाडले प्यारे दुलारे मेरे दिल के टुकड़े, ये जो बच्चे हैं इनको सबको पता है कि इनका रिजल्ट क्या है, क्योंकि जो इम्तिहान देता है ना उसको पता होता है कि उसके मार्क्स क्या आने वाले हैं। जाकिरा जी, ये मिनहाल जो है ना, नारे दो देना चाहती है। मिनहाल मिनहाल बेटा मिनहाल दे दो बेटा, नारे दे दो बेटा, नारे मिनहाल। तो माशाल्लाह से हमारे जो बच्चों ने एग्जाम्स दिए हैं, देखिए ये मकतब जैसा कि 5 साल से तकरीबन काम कर रहा है और इस मकतब का इख्तिताम नहीं है। देखिए मकतब जो शुरू हो चुका है, ये मकतब खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये मकतब नाम ही ऐसा है कि मकतब इमाम अस्र अजल्लल्लाहु ताला फरजक, इमाम ज़माना के नाम से मकतब है। और इस मकतब के होनहार बच्चे जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं, अतफाल से लेकर पंजम तक, तो मैं सबको सबसे पहले तो उनकी कामयाबी की मुबारकबाद देती हूँ, और माओ से ये इल्तिजा करती हूँ कि अपने बच्चों की तरफ थोड़ा सा रुझान जरूरी है, इसलिए कि आप मकतब में जब बच्चों को बिठाते हैं तो यकीनन ये रकअतें जो हम लोग पढ़ते हैं आपके भी कानों में जाती है। बल्कि अभी अभी आगा ने कहा है ना कि ये मकतब जब ऑनलाइन हमारा स्टार्ट होता है, बच्चे बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं हमें पता नहीं चलता है, मगर मकतब जब घर में चलता है और जोरदार आवाज चलती है तो यकीनन जिनको कुछ पता, कई बच्चों की माओ ने हमसे ये कहा है कि आप पढ़ाते हो, हमारी गलतियां सुधर गई। जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक आसानी होगी माओ के लिए भी और सबके लिए, घर में जो बैठे हैं उनको भी, जो निकलने के लिए शर्माते हैं कि अब हम कैसे सीखे, बच्चों के बहाने नहीं, अपना बच्चों के बहाने भी वो सीख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीजें, ये वो चीजें हैं जो दुनिया में काम आए ना आए, खबरों में जरूर काम आएगी। बेशक फरिश्ते सबसे आकर पहले यही पूछेंगे, बता तेरा खुदा कौन है, खुदा क्या है, दीन दुनिया तो है ही है, दीन भी हमारे लिए ये इसीलिए जरूरी है ताकि दुनिया में भी काम आए और मरने के बाद भी ये हमें। अच्छा तानिया, पहले ये बताओ कि आप बच्चे जब आपके पास आते हैं, दीनियात पढ़ते हैं, और खास तौर पे मैंने आपको सब्र तहम्मुल के साथ में पढ़ाते भी देखा, तो ये कैसे पढ़ते हैं ये बताएं। ये माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा पढ़ते हैं बच्चे और बैठते भी है, बहुत से बच्चों को शौक आता है। पहले तो ये सबको डर होता है कि नहीं हमारे बच्चे मोबाइल में नहीं पढ़ पाते, उनको मोबाइल दे दे तो वो नहीं पढ़ते, उनको टीचर सामने चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है कि वो मोबाइल पे ना पढ़े, आप देकर देखिए वो बैठते हैं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कहते हैं ना आप पढ़ रहे हो ना, बाकी सब बैठे हुए आपको देख रहे हैं, तो बच्चों को एक ऐसा महसूस होता है कि हाँ मुझे कोई देख रहा है, साथ में और भी लोग हैं, आवाजें और सबकी आती है, तो वो सुनकर और बच्चों का रुझान बढ़ता है कि हाँ मैं भी पढ़ूंगा, मेरी बारी कब आएगी, मैं कब पढ़ूंगा। बीच में आवाजें दे देगा, 5 मिनट बैठिए आपकी बारी आएगी। तो ये बच्चों को अट्रैक्ट करता है, बच्चों की आवाजें वो एक दूसरे को सुनते हैं, तो ये भी फायदा है, बच्चे इंतजार करते हैं बारी का, मोबाइल घर बैठे पढ़ना है, और कितनी देर, 5 मिनट 10 मिनट, क्योंकि बच्चे नहीं बैठ पाते, जाकर आधा घंटा पढ़ना उससे ज्यादा बेहतर घर में 5 मिनट बैठ के सब भी सुने, बच्चे भी पढ़े। लेकिन ये बायोग्राफी जो हम लोग अपने बच्चों को अपनी खुद की रटाते हैं कि नाम क्या है, वालिद का नाम क्या है, स्कूल का नाम क्या है,
हाँ, माँ बाप का नाम क्या है। तो ये बायोग्राफी हमें भी बताने की बहुत जरूरी है कि बच्चों को मासूमीन की बायोग्राफी मालूम होनी चाहिए, उनका बायोडेटा मालूम होना चाहिए कि बच्चे हमारे इमाम को नाम तो जानते हैं मगर उनके बाबा का नाम, उनके माँ का नाम, विलादत कब हुई है, शहादत कब हुई है, रीजन क्या है शहादत का, किस तरह से उनकी शहादत हुई है। उसी तरह से कुरान मजीद की जो तिलावत कर रहे हैं हमारे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह तजवीद के साथ, क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन जो है हम लोग स्टार्टिंग से ही सुधारने की कोशिश करते हैं। यकीन नहीं करेंगे आप लोग, जब मेरे सामने बच्चे आते हैं मेरे अंदर इतना सब्र तहम्मुल नहीं था इन बच्चों को देख देख कर, क्योंकि बच्चों को पढ़ाते वक्त बहुत सब्र की जरूरत हमें होती है। क्योंकि बच्चे जब गलत पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कभी कभी आप लोग लेके बैठते होंगे ना स्कूल के होमवर्क करवाने के लिए, या कुछ बच्चों को आपको याद दिलाना होता है, बच्चे याद नहीं करते हैं, आप तमाचा कस के रख देते हैं। मगर हमारे पास में हम लोग हमारे बच्चों को हमारा दिल, हमारा कलेजा, हमारी जान कहकर जब हम पढ़ाते हैं ना तो यकीन मानिए नहीं बच्चों से हमें भी सीखने के लिए मिलता है। इसीलिए तो बच्चों से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। जब लड़ाई होती है तो इन्हीं बच्चों को देखा करें कि बच्चे एक सेकंड में लड़ाई करते हैं, दूसरे सेकंड में क्या होता है मिल जाते हैं। इनकी तरह से हमारे मासूमिन का फरमाने के इनकी तरह से आप कुछ नहीं सीख सकते तो इनसे सीखें कि किस तरह से ये फौरन मिल जाते हैं। इसीलिए हमारे खानदानों में जब लड़ाई झगड़े कुछ भी हो जाए ना तो फौरन एक दूसरे से तनाखुरी ना करें, एक दूसरे के चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया करें। यही तो अली वालों की पहचान होती है। और सबसे बड़ी मैं माओ से कहूंगी कि आप सब ने ये नतीजा लाने में हमारी मदद की है, मेहनत की है। और सैयदा फजीलत जबीन साहिबा और आपके काबिल सैयद साहब, मैं आपकी पूरी फैमिली के लिए दुआ गो हूँ, इसलिए कि आप बेलौस जो खिदमत कर रही है इस मकतब की, इसका अजर इमाम जमाना जल्लल्लाहु ताला फरजक देंगे। और यकीन मानिए हम यही लालच में करते हैं कि हमें जो अजर है ये इमाम जमाना अल्लाह ताला फरजक दे, और ये अजर मिलेगा जरूर, इसलिए कि दुनिया में भी मिल रहा है हमें, ऐसे नहीं कि हमें नहीं मिल रहा है। कोई जगह नहीं होगी कि जहां सैयदा जाकिरा रिजवी को, मैं तकब्बुर की बात नहीं कर रही हूँ, कश्मीर में जब जाती हूँ ना तो यकीन मानिए मिंबर से उतरती नहीं हूँ तो वहां पर उतरते ही मेरी इतनी यानी कि इज्जत और हौसला अफजाई करते हैं वो लोग। और मैं तो सबसे पहले कश्मीर की फैन हूँ, इसलिए कि कश्मीर के जितने भी लोग हैं, और हमारे पास में बच्चे कश्मीर से बहुत ज्यादा हैं, उससे और भी बहुत सारी जगहों से, और ऐसी जगह से आज 6 बच्चे एडमिशन ले चुके हैं जिनकी माओ से मैंने सवाल कर दिया कि अरे आपके यहाँ तो हौजा है, आपके यहाँ तो हौजे हैं, आपके यहाँ मदरसे हैं, आपके यहाँ हर एक घर छोड़कर एक आलिम दीन है, उसके बावजूद आपने मकतब इमाम असर को क्यों चुना। तो मुझसे जवाब दिया गया कि मकतब में हमने सुना है कि पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। हमें कितना यानी प्राउड फील हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से आलिम के भी घर के रिश्तेदार के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, उलमा के भी बच्चे हमारे मकतब में पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह आप सबको और इससे ज्यादा मजीद यानी पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए। और बच्चों के साथ साथ माएँ भी पढ़ती हैं। तो मैं सबसे पहले डिक्लेयर नहीं कर रही हूँ किसी का रिजल्ट, बस इतना कहूंगी कि आप सब मुमताज हैं और आप सब A+ है। A+ क्यों? क्योंकि ए मौलाए कायनात का नाम कैसे आता है? ए से आता है, अली। तो ए के बाद प्लस जो है वो 12 इमाम हैं। तो प्लस 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 12 आपके जो हैं वो मुमताज के हैं। कुछ बच्चों ने मार्क्स कम लेकर आए मगर उन्हें इसलिए तरक्की दी गई है इसलिए कि मकतब में रेगुलर इनकी यानी अटेंडेंसी है और मकतब में रेगुलर आते हैं। कुछ बच्चों की हौसला अफजाई हो रही है और कुछ बच्चों ने माशाल्लाह कमाल की हद तक कमाल दिखा दिया माशाल्लाह से। और मैं सबका रिजल्ट जो आया है माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन आया है और बेखौफ व खतर आप लोगों ने एग्जाम दिया है। अल्लाह आपको दुनिया के भी एग्जाम में पास करे, इम्तिहानात में, और आखिरत के भी इम्तिहान में पास करे। और इसी के साथ मैं सैयदा फजीलत जाबिन साहिबा से कहूंगी कि दुआ के साथ ज़ियारत के साथ इस जश्न का इख्तिताम करे। ये जश्न का इख्तिताम तो नहीं होगा मगर यकीनन ये जश्न का फिलवक्त इख्तिताम हो रहा है और इसके बाद जो जश्न होगा वो होगा इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरज की विलादत के मौके पर, विलादत के बाद, क्योंकि 15 शाबान तक हमारे पास वक्त नहीं होता है और 15 के बाद हम लोग जश्न करेंगे। और उसके बाद डायरेक्टली गदीर का जश्न होगा और गदीर के जश्न में सवाल और जवाब होंगे बच्चों से और वो पहले से सवालात दे दिए जाएंगे, आप लोग को जवाब देने होंगे और एक एक बच्चे से सवाल जवाब होगा। ऐसे नहीं कि घंटों हमारा जश्न चलेगा मगर जश्न होगा जरूर। आप सबसे इल्तिमास है कि आप दुआ करें और
हमारे हक में भी दुआ करें और फाउंडर के हक में भी दुआ करें। और एक दुआ सूरह फातिहा मेरे भाई सैयद मोहम्मद आगा हुसैन अलवी, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा हाथ है इस मकतब में। क्योंकि जब भी मैं मकतब के लिए तैयारियां करती वो मुझे तैयारी में साथ देते। आज वो नहीं है, 1 साल हो चुका है, मगर उनकी यादें हमारे साथ है। इसी के साथ आप सबसे इजाजत चाहूंगी और इस जश्न की बागडोर जिन्होंने आज संभाली है, होस्ट किया है, अल्लाह मौला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। और सैयदा फजीलत जबीन साहिबा से कहूंगी कि आप ज़ियारत भी पढ़ाएं, दुआ भी करवाएं और जश्न का इख्तिताम करें। खुदा हाफिज। जी शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर बच्चों को ये कह दीजिए कि 9 बजे बराबर, ठीक 9 बजे उनका इंशाल्लाह ताला सर्टिफिकेट्स व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक 9 बजे उनको इंशाल्लाह 9 बजे आप इंशाल्लाह सबको ताला। वो तो सर्टिफिकेट सब आपके, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा अच्छे, सर्टिफिकेट उन्होंने जब मिल बहुत जाएंगे तो नंबरात आप लिए सबका हैं काम ये रहेगा कि आप लोगों को तो ये आज सर्टिफिकेट शाम जो 9 है बजे जब बराबर मिलेंगे उनका तो आपको व्हाट्सएप पर उसका सर्टिफिकेट में कलर वजूद कर अच्छी लेंगे। क्वालिटी में जेरोक्स करना है, फोटोकॉपी, और उसके बाद उसका फ्रेम करके मुझे आप लोग बताएंगे। इसलिए कि आपको मिल जाता है और आप लोग खामोश हो जाते हैं, मगर उसका फ्रेम करके बताएंगे इंशाल्लाह ताला। अब सब अल्लाह अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते हैं, उसके बाद मुख्तसर ज़ियारत करेंगे। अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूर सरूर, अल्लाहुम्मा अग्नि कुल्ला फ़कीर, अल्लाहुम्मा अश्फ़ि कुल्ला जाया, अल्लाहुम्मा अक्स कुल्ला उरियान, अल्लाहुम्मा अक्ज़ दैन कुल्ल मदीन, अल्लाहुम्मा फ़ारिजन कुल्ल मकरूब, अल्लाहुम्मा रुद्द कुल्ला गरीब, अल्लाहुम्मा फ़ुक्क कुल्ला असीर, अल्लाहुम्मा अस्लह कुल्ला फ़ासिदिन मिन अमूरिल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अश्फ़ि कुल्ला मरीज़, अल्लाहुम्मा अश्फ़ि कुल्ला मरीज़, अल्लाहुम्मा सुद फ़क़रना बिगिना, अल्लाहुम्मा गायर सुआ हालिना बिहुस्न हालिह, अल्लाहुम्मा अंज़ि अलद्दैन वागनिना मिनल फ़क़र, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, बिरहमतिका या अरहम्मर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुख्तसर ज़ियारत करेंगी सब इकट्ठे। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकी या फातिमा अज़-ज़हरा सय्यदतन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहल जन्नह, अस्सलामु अलैकी या ज़ैनबैन व अकीकल हुसैन अबुल फज़ल अब्बास बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका जमी अश-शुहदाई वल अंबियाई वल मुरसलीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन अज़्ज़ाफ़ाई वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स अश-शमूद या अनीस अन-नफूस अय्युहल मदफून बिअर्ज़ तूस, अस्सलामु अलैका या मुगैसी शिय्यति व ज़ुवारी फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अल अरबिल वल अजम, अस्सलामु अलैका या अबुल हसन अली इब्न मूसा रिज़ा, अस्सलामु अलैकी या फ़ातिमा मासूमा इश्फ़ई ली फ़िल जन्नह, अस्सलामु अलैकी या फ़ातिमा मासूमा इश्फ़ई ली फ़िल जन्नह, अस्सलामु अलैकी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्रि व ज़मान, अलमान 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 वल फितनतुज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंस वल जान, अस्सलामु अलैका या फ़ातिहल बुरहान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु ताला फ़रजक व सहलल्लाहु ताला मख़रजक व ज़ुहूरिक, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िही साअ व फी कुल्ली साअ वलियन व हाफ़िज़ा वक़ाइदा व नासिरा व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तौहा व तुम्मा देव
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. الله أكبر. الله أكبر. اللہ اکبر. فرمان پر فرمان پر اعلان پر اعلان پر خدا برسر ما کامنائی رہبر دست خدا برسر ما دست خدا برسر ما خون در رگے ما خون در رگے ما آج امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجک بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.